ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا جاہل اور ان پڑھ وزیر اعظم نریندر مودی نے جس طرح پاکستان اور بھارت کے امن کو خراب کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، تو اب اس نے اس آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر کام شروع کروا دیا۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 12 ربیع الاول شریف کے دوران جو پاکستان کے اندر بد امنی کی گئی اور تقریباً 70 سے زیادہ افراد کی زندگیاں چھینی گئی، تو اس کے بعد پاکستان کا جو ریئیکشن تھا، جو ہماری نگران حکومت کا ریئیکشن تھا، وہ اس طرح سے سامنے نہیں آیا کہ جس طرح سے آنے کا حق تھا۔ اور پھر بھارتیوں کو اور مودی حکومت کو، گودی میڈیا کو ایک بہانہ مل گیا یہ کہنے کا کہ پاکستان تو کمزور ہو گیا، پاکستان کو تم مزید دھمکیاں دو، پاکستان کے خلاف تم مزید کارروائیاں کرو، پاکستان کے خلاف تم مزید نفرت پیدا کرو۔ اور یہی سب کچھ کرنے کے لیے اب انہوں نے اپنا جو ان کا ایئر چیف ہے اس کو انہوں نے لانچ کر دیا ہے، اور ان کا جو ایئر چیف ہے اب وہ میڈیا کے اوپر آ کے پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، پاکستان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، اور گودی میڈیا اس کو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے کہ جی ہمارا ایئر چیف تو اب ہیرو بن گیا ہے، اس نے تو بھارت کی جو بات تھی وہ پاکستان کے منہ کے اوپر دے ماری ہے، اور اس نے تو پاکستان کو اب بڑی دھمکیاں دے دی اور پاکستان کا انجام بڑا برا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سب باتیں جو ہیں پاکستانی میڈیا کے اوپر ابھی تک تو سامنے نہیں آئی، لیکن بھارتی میڈیا ان کا بہت زیادہ چرچا کر رہا ہے۔ اور اب تو ان کے جو ایئر چیف نے پاکستان کے حوالے سے جو بہت بڑی بات کی اور کہا ہے کہ جی ہم پاکستان کو اب دیکھیں گے اور پاکستان کے اوپر بہت جلد ہم چڑھائی کریں گے، اور اب ہم کوئی چھوٹی موٹی چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ پاکستان کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی کیونکہ یہ چائے بیچنے والا 2 ٹکے کا ٹاؤٹ قسم کا بندہ تھا مودی، اور یہ بھارت کا وزیر اعظم بن گیا، اس کو نہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کی لڑائی ہوگی تو اس میں دونوں ملکوں کا نقصان ہوگا، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کی لڑائی کے اندر کسی اور فائدہ ہوگا، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پاکستان کوئی چھوٹا معمولی ملک نہیں ہے، ایک ایٹمی پاور ہے، اس کے ساتھ پنگا کرو گے تو منہ کی کھانی پڑے گی، اور ایسا جوتا منہ کے اوپر لگے گا کہ جیسا کچھ سال پہلے عمران خان کی حکومت کے اندر لگا تھا، اور تم لوگوں کا جو پائلٹ تھا پاکستان نے پکڑا تھا، اور پھر اس کے لیے تم کس طرح سے منتیں ترلے کر رہے تھے اور کس طرح سے پھر تمہاری اوقات پوری دنیا کو دکھائی گئی تھی۔ اگر وہ بھی اس کو یاد نہیں آتا ہے اس چائے بیچنے والے 2 ٹکے کے بندے کو، اس مودی کو، تو اس کو یاد کروانا بڑا ضروری ہے کہ چائنیز فوج نے آج بھی تمہارے بہت سارے علاقوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور تمہاری اتنی جرت، تمہاری اتنی اوقات، اتنی ویلیو، اتنی اہمیت نہیں ہے، تمہارا اتنا کیلیبر نہیں ہے کہ تم جا کے چین سے اپنے وہ علاقے واپس لے سکو اور دن رات پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہوتے۔ تو اب ان کا جو ایئر چیف میدان میں آیا اور ایئر چیف نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ پاکستان کے لیے بھی بڑی سوچنے کی باتیں، بڑی سمجھنے کی باتیں کہ پاکستان کے بارے میں کس طرح سے اب بھارت جو ہے وہ مکمل طور پر میدان میں آنے کی کوشش کر رہا ہے، کس طرح سے اس نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، کس طرح سے وہ پاکستان کے جو جیٹ طیارے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور کس طرح سے آنے والا وقت پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے بڑا مشکل ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے بڑا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی حرکتیں ہوتی ہیں یا دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں شروع کرتے ہیں، تو سب سے بڑا اور سب سے پہلا نقصان پاکستان اور بھارت کے غریب عوام کو، ان لوگوں کو ہوگا کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو فوجیں ہوتی ہیں، ان کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں، ان سے کتنے بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے یا ان کو اس کا کیا فائدہ ہے۔ یعنی کہ عوام، کیونکہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے، جب بھی جنگ ہوتی ہے تو اس میں مرنا سب سے زیادہ عوام نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو بھارتی نریندر مودی ہے جو پوری دنیا کے لیے موذی مرض بن چکا ہے، اس کے حوالے سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنے ہے کہ ہمارے پاک پروردگار اس موذی مرض سے بھارت کے لوگوں کی جان چھڑوا، بھارت کے مسلمانوں کی جان چھڑوا، بھارت کے سکھوں کی جان چھڑوا، بھارت کے جو کرسچن ہیں ان کی جان چھڑوا، کیونکہ اس نے تو بھارت کے اندر بھی ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اور اب اپنے پڑوسی ملک پاکستان کا بھی یہ پاکستان کے ساتھ بھی پنگے لے رہا ہے۔ تو پھر اس کو جب منہ کی کھانی پڑے گی، جب اس کی اوقات یاد کروائی جائے گی تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی اور اس کے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنے ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے خطے کو امن کا گہوارہ بنا کے رکھ، یہ لڑائی جھگڑے فساد اور اس طرح کی جو ٹینشنیں ہیں ان کو ختم فرما، اور اس طرح کے جو موذی مرض ہیں ان سے تقریباً اس خطے کی جان چھڑوا۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو آپ کو کچھ عرصہ پہلے یاد ہوگا کہ F-35 طیارہ جو دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور جنگی جہاز مانا جاتا ہے، جو دنیا کا سب سے پاورفل جنگی جہاز مانا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور جہاز آج تک نہیں بن پایا ہے، وہ امریکہ کا جس کی قیمت صرف $10 کروڑ ہے، $10 کروڑ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگا لیجئے کہ وہ امریکہ سے ایسا غائب ہو گیا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے، کون لے کر گیا ہے، کس جگہ پر ہے، اس کا پائلٹ کے ساتھ میں ہے۔ پھر بہت ٹائم کے بعد پتہ چلا کہ جی اس کو تو ہیک کر لیا گیا تھا، اور اس کے سسٹم کو ہیک کر لیا گیا تھا، اور اس کا جو پائلٹ تھا اس نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی تھی، اور وہ وہاں سے کود گیا تھا، اور اس نے پھر پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اتر کر اپنی جو امریکن فوجیں ہیں، آرمی ہے، اس کو جا کر بتایا تھا کہ سارا معاملہ کیسے ہوا، میرے تو ہاتھ سے سارے کنٹرول ہی چلے گئے تھے، اور پتہ نہیں کون کنٹرول کر رہا تھا جہاز کو، اور پھر میں نے تو باہر نکل آیا اور پھر وہ جہاز گر تباہ ہو گیا۔ تو اس طرح کا پہلے بھی ایک ساؤتھ چائنا سی کے اندر واقعہ پیش آیا ہے، جب انہی کا یہ F-35 طیارہ جو امریکہ کا ہے، جس کے اوپر بڑا ان کو غرور ہے، اس کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے تھے، اور اس کے پائلٹ کو تو پیغام دیا گیا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ پھر تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔
تو امریکہ نے اب اس جہاز کے تباہ ہونے کے اوپر باقاعدہ طور پر یہ تو نہیں کہا تھا کہ چائنا نے ہمارے جہاز کو ہیک کیا تھا، ہمارے سسٹم کو ہیک کیا تھا، لیکن ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے، اور ہمارے سے زیادہ بھی کوئی بڑی طاقت ایک سامنے بیٹھی ہوئی ہے جو ہمارا جہاز ہیک کر لیتی ہے اور پھر ہمارے جہاز کو وہ تباہ بھی کر سکتی ہے، ہمارے جہاز کو وہ کہیں لے کر بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو تمام تر واقعات رونما ہوئے تھے، ان واقعات کے اندر بھارت کو بڑی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور بھارت کو بڑی ٹینشن ہوئی کہ یار یہ امریکہ کا تو چائنا بڑا قریبی دوست ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں یا ہم اس کے ساتھ جنگ چھیڑ دیتے تو پھر ہمارا کیا بنے گا اگر چین اس کی مدد کو آ جاتا ہے۔ تو ان تمام تر مقابلوں کے حوالے سے اب جو بھارتی ایئر چیف ہے وہ میدان میں آیا اور اس نے کہا جی کہ ہم پاکستان کا جو مقابلہ ہے، پاکستان کے جو J-10 ہیں یا اس کے علاوہ JF-17 ہیں، تھنڈر ہیں، ان کا مقابلہ ہم اپنی ٹیکنالوجی سے کریں گے، اور اگر ہم ٹیکنالوجی کے اندر کہیں ہار رہے ہوئے یا ہمیں کہیں شکست ہو رہی ہوئی تو پھر ہم اپنا دوسرا راستہ اختیار کریں گے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب دوسرا راستہ جو ہے اس کے بارے میں سارے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ دوسرا راستہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کو خراب کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے 12 ربیع الاول کے اوپر پاکستان کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر معصوم لوگوں کی زندگیاں چھینی، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، تو ان لوگوں نے پھر ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کرنا شروع کر دیے جی ڈی ایس پی ہمارا مرا تھا تو ہم بھی تمہارا، وہ ان کا ایک ہمایوں ڈی ایس پی مارا گیا تھا، 2 ٹکے کی اس کی اوقات نہیں تھی، اور کشمیر کے اندر آپ کو پتہ ہے کتوں کی طرح ان کو وہ مار کے پھینک جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھارتی فوج کو کہ کون مار گیا اور کس نے کیا کر دیا۔ تو ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ چائنا کے ساتھ فائٹ کر سکیں یا کشمیر کے اندر یہ لڑائی کر سکیں۔ یہ پاکستان کے گلے پڑتے ہیں کیونکہ پاکستان کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم لڑیں گے تو ہماری جو عوام ہے ہم اس کو بھی یہ پیغام دیں گے کہ جی دیکھیں ہم تو اپنے دشمن کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ پھر مودی کو الیکشن لڑنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ 2024 کے جو الیکشن ہونے ہیں اس کے حوالے سے بھی مودی بڑی تیاری کر رہے ہیں کہ جی کسی نہ کسی طرح پاکستان کے خلاف کچھ ایسا کیا جائے کہ میں اپنی عوام کے دل جیت لوں اور پھر اس کے بعد مجھے الیکشن جیتنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں۔ ان تمام تر معاملات کے اندر اب جو بھارتی ایئر چیف ہے اس نے کہا ہے جی ہم مختلف طریقوں سے لڑائی کریں گے۔ مختلف طریقوں سے یہی ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر آ کر پاکستان کے اندر جو ان کے سلیپر سیل ہیں یہ ان کو جگائیں گے، ان کے ذریعے یہ پھر یہاں پر کارروائیاں کریں گے، اور پوری دنیا کے اندر بھارت کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ سافٹ ٹارگٹ ہے تو وہ پاکستان ہے کہ جس کو بڑی آسانی سے نہ صرف پاکستان کے امن کو خراب کرتا ہے بلکہ وہ پاکستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ایسی تخریبی کارروائیاں بھی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے پاکستان کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے۔ اب ان کا جو ڈی ایس پی جہنم واصل ہوا تھا تو اس کے مقابلے کے اندر انہوں نے بدلہ لینے کے لیے پھر پاکستان کے اندر بھی یہ کارروائی کی، اور پاکستان نے جس لیول کے اوپر یہ بات کی جانی چاہیے تھی کہ جی پاکستان کے اندر ان کی مداخلت ہو رہی ہے اس لیول کے اوپر بات نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ابھی یہ ان کو اور زیادہ طاقت مل رہی ہے اور ان کو اور کانفیڈنس مل رہا ہے۔ 3000 یہ بم پروف جو بیرکس ہیں وہ بنا چکے ہیں، اس کے علاوہ 156 ان کے جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ اب مکمل طور پر بھارت کے میدان میں آئے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کسی بھی وقت کسی بھی طریقے سے پاکستان کے خلاف کوئی بھی محاذ کھڑا کر کے، جیسے ابھی انہوں نے ان کے جو 3 جہنم واصل ہوئے تھے، ان کا ایک ڈی ایس پی مارا گیا تھا، ایک میجر مارا گیا تھا، ایک اسی طرح کرنل مارا گیا تھا، تو ان کے جہنم واصل ہونے کا الزام پاکستان کے اوپر لگایا، اور پھر پاکستان کے خلاف اب انہوں نے جو 12 ربیع الاول کو کارروائی کی تھی۔ تو اسی طرح یہ آنے والے دنوں کے اندر کوئی اور بھی بہانہ بنائیں گے، پھر اپنے 2-4 فوجیوں کو جہنم واصل کریں گے اور اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگا دیں گے، اور پھر کہیں گے جی پاکستان نے یہ سب کچھ کیا تھا، تو اب ہم اپنی جنتا کو، اپنی قوم کو، اپنی عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ جی ہم پاکستان سے بدلہ لے سکتے ہیں، پھر پاکستان کے خلاف کوئی اونچی حرکت کریں گے، کوئی گری ہوئی حرکت کریں گے، جیسا اس کا مودی کا وتیرہ رہا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ معاملات بڑے زیادہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اور وہاں کا جو اب ایئر چیف ہے وہ بھی میدان میں آیا اور اس نے بھی یہ کہا ہے کہ جی ہم تو پاکستان کے خلاف بھرپور طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہم پاکستان کا اگر ٹیکنالوجی سے مقابلہ نہ کر سکیں تو ہمارے پاس اور بھی بہت راستے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بڑا سنجیدگی سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان بھی ان کو منہ توڑ جواب دے اور پاکستان بھارت کو بتائے، دکھائے کہ تمہاری اصل اوقات کیا ہے۔ پوری پاکستانی قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے، اپنی پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور پاکستان فوج کے ساتھ جو اظہار یکجہتی ہے وہ کر رہی ہے۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے صرف اور صرف کہ پاکستان منہ توڑ جواب دے ان 2 ٹکے کے ٹاؤٹوں کو۔ یہ جو مودی ہے ساری زندگی چائے بیچتا رہا تھا، یہ تھڑوں کے اوپر، ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر لوگوں کی گندی گالیاں سنتا رہا تھا اور لوگ اس کو چخے دھرے کرتے تھے، لوگ اس کو لعنت ملامت کرتے تھے۔ اب اس 2 ٹکے کے ٹاؤٹ کو بھارتی لوگوں نے اپنا وزیر اعظم بنا کے بٹھا دیا، تو اب اس کو تو امن اچھا نہیں لگ رہا، اس کو تو یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ ان کا اپنا ملک ترقی کرے یا پاکستان ترقی کرے، اور اس کو تو اس کی جو ساری سیاست ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمان دشمنی کے اوپر ہے، سکھ دشمنی کے اوپر ہے، عیسائی دشمنی کے اوپر ہے یا پاکستان دشمنی کے اوپر ہے۔ تو ان تمام تر معاملات کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان اس کا کس طرح سے منہ توڑ جواب دیتا ہے اور کس طرح سے 2 ٹکے کے مودی کو، جس کو پوری دنیا کے لیے موذی مرض کہا جا رہا ہے، اس سے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔